وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي المبين ونبي القرشي الوكيل المدني الحاشمي عقبه الطهاوي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين بالقاصر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المحسوبين المصلوبين الذين أنزل الله منهم الرزق فطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائرهم وعصمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وقدسهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صلوات محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وآل محمد مسلمان ملت مقداروں نے اہل بیت اطہار وعزادار میں سرکار سید الشہداء و اسیران کربلا کرم ہے پروردگار کا تصدق حضرت چہارہ معصومین علیہ السلام خصوصی ہدایت مکرم ہے باقی ازا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد شہزادی کا کرم خاص ہے لہذا آپ لوگوں کو ایک بار اور فرشتہ نصیب ہوا ہزار ہا شکر کے سجدے اللہ کے لیے کم ہیں کہ ہم عزادار ہیں ہم ماتمدار ہیں ہم قصادار ہیں ہم سوگوار ہیں وہ وعدے پروردگار جو مادر حسین سے ہوا تھا اس کی صحیح کا موقع ہمیں فراہم ہوا یہ فرش اعضاء میں آنا اتفاق نہیں ہے اللہ کا انتخاب ہے اس صاحب کن نے وعدہ کیا تھا کہ جو کن کہتا ہے فیا کن میں وجود میں آ جاتی ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں شعراء اعظام بیٹھے ہوئے ہیں بزرگان قوم بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم کہ اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں ہم کیا بیان کریں گے ہم کیا ہماری اوقات کیا ہمارے علماء نے کتنی کتابیں لکھ ڈالی کتنی تقریریں ہو گئی خطبہ کی شعراء نے کتنے شعر نظم کر دیے لیکن ایک رمق برابر بھی شاید بیان نہ ہو سکی ارے جب آدم نہ بیان کر سکے ارے جب نوح نہ بیان کر سکے جب انبیاء مرسلین نہ کر سکے وہ ذات واجب وہ ہے خدا کی قسم یہ اکبر تو ہماری مجبوری ہے افضل التفضیل کا یہ آخری سیرہ ہے دو سیرے افضل التفضیل کے ہیں 14 سیرے ہوتے ہیں دو مبالغے کے سیرے ہوتے ہیں اکبر اعظم مجبوری کا احسان یہ سب افضل التفضیل کے سیرے ہیں مبالغے کے سیرے ہیں یعنی بڑائی کا جتنا بھی تصور ذہن انسانی میں ہے وہ اکبر کے بعد ختم ہے لیکن وہ اکبر سے بھی اکبر ہے اعظم سے بھی اعظم ہے احسن سے بھی احسن ہے میٹیریل کے ذریعے میٹر کو وجود میں لانا اور ہے اور بغیر میٹیریل کے میٹر تیار کرنا اور ہے رکھنا وہ ہے جو مجبور ہے کسی کریشن کے لیے کہ میٹر سے میٹیریل سے میٹر بناتا ہے لیکن ہمارا جو معبود ہے جو ہمارا پروردگار ہے جو ذات واجب ہے جو پروردگار کائنات کا خالق ہے ہمارا اللہ ہے اس کو میٹیریل کی ضرورت نہیں اور بغیر شے کے شے بناتا ہے اور وہ کہتا ہے کن حیات کن میں بالکل امیڈیٹلی وہ شے وجود میں آ جاتی ہے تو جب اس کے کن کہنے سے حیات کن میں ہر شے وجود میں آ جاتی ہے تو عزادار نے حسین کے وعدہ کو اس نے باقاعدہ کیا ہے اب جس کا ارادہ نہیں بدلتا اس کا پتہ کیسے صلوات پڑھے اللہ ذاکرین اول نے پڑھا اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو ابھی جیسے نظم مجالس آپ کو اشارہ دے رہے تھے دیکھیے میں اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اور جب بھی کبھی ذکر اہل بیت ہو تو کبھی بھی آج یہ تصور نہ کیجیے گا
کہ خطیب کو شاعر کو اگر داد دے دی تو وہ کامیاب اور داد نہیں دی تو وہ ناکام. یہ معیار نہیں ہے. اصل مقصد ہے کہ ممبر پر آ کے اس نے حق بیان کیا یا نہیں کیا, حق کے بیان پہنچایا یا نہیں پہنچایا, دین کو فروغ دینے کی کوشش کی نہیں کی, تو اقوال معصومین کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, قرآن کے آیات کا عرفان کرایا کہ نہیں کرایا, کیا سننا ہوتا ہے, تاریخ کا آئینہ دکھایا کہ نہیں دکھایا. صلوات تو بڑھے محمد علیہ محمد. کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کو دیکھ کے, کیونکہ یہ جو بر صغیر میں ہمارا ملک پڑوسی ملک ہے, یہاں کی ایک ٹینڈنسی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے مغرور بہت ہوتے ہیں, جو دوسرے کرے وہی ہم بھی کرنے لگیں. دیکھیے بہت زیادہ سوبر بننے کی کوشش نہ کیجیے. جب غربت ہوتی ہے تو 20 صف میں انجمن میں ماتم کرتے ہیں, اور ذرا سا عہدے پہنچ گئے تو لیجیے کالر والے شیعہ ہو گئے. عزیزان محترم, آپ یاد رکھیے, میں امام نبی رسول سب کے معنی بتا چکا ہوں, علماء حضرات بیٹھے, جب مجلس و ماتم ہوتی ہے تو ہمارے وقت کا امام بیچ گول میں امامہ اتار کے ماتم کرتا ہے. یہ ماتم کرنا بیکورڈ ہونے کی علامت نہیں ہے, غریب ہونے کی علامت نہیں ہے, بلکہ سیرت معصوم پہ چلنے کی علامت ہے. اور یہی فرش اعضاء ہے, یہی فرش اعضاء, یہی ماتم, یہی مجلس, یہی تابوت, یہی الگ, یہی گہوارہ کہ جو آج IAS بنے ہیں, MBBS ہیں, بڑے بڑے عہدے اللہ صاحب زیادہ ان کو پہنچائے, جج ہیں, لیکچرر ہیں, پروفیسر ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. تو کس کی وجہ سے؟ جب آپ پڑھتے تھے تو یہ بارگاہوں کو آ کے دعا مانگتے تھے کہ ایگزام پاس ہو جاؤ. ماں باپ بڑے عہدے پہ نہیں تھے, ماں باپ نے مولا کی بارگاہ میں مجلسوں میں دوران گریہ دعا مانگی کہ ہمارا بچہ بڑا عہدے دار بن جائے. اور جب آپ بن گئے, ماں باپ کی روش بھول گئے. ابھی سا شعر پڑھا تھا, اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو عبادتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. علماء بیٹھے مجھ سے بہتر جاننے والے, عزیز صاحب محترم, بس جملہ دے رہا ہوں آغاز گفتگو میں کہ ماں باپ ہے محسن, ماں باپ ہے محسن. ماں باپ کو رب مجازی کہا گیا ہے, یعنی جو ظاہری ہمارا رب, حقیقی رب تو وہ ہے. مجازی رب کا مطلب کہ رب کے معنی ہے لوگ پالنے والا, پرورش کرنے والا. تو چونکہ پیدا اللہ نے کیا, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, ہمارے رزق کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, ہمارے لباس کے لیے, ہمارے مکان کے لیے, ہماری سواری کے لیے, ہماری تعلیم کے لیے, ہماری تربیت کے لیے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے وسیلہ بنے, تو وہ ہمارے محسن ہو گئے. اور نمازوں میں علماء نے بتایا ہے, علماء نے لکھا ہے, علماء نے بتایا ہے, عزیزان محترم, کہ جب نماز پڑھو گے, جس کی نماز کا قنوت پورا نہیں ہوتا ہے, اس کی نماز کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. اور قنوت کا طریقہ بتایا گیا ہے, اس کے اندر دعائے قنوت میں جو خاص دعا ہے وہ والدین کے لیے ہے. اور اس دعا میں ایک ٹکڑا جو پڑھا جاتا ہے, رب الرحمٰ کما ربیانی صغیرا. آغاز گفتگو کر رہا ہوں اور بات کو بات سے مربوط کر رہا ہوں کہ میرے پروردگار ان پہ ویسا ہی رحم کر میرے رب کے اوپر. رب سے مراد یہ وہ رب نہیں, رب سے مراد یہ رب مجازی. عزیزان محترم, اس سے والے رب سے حقیقی سے دعا ہے, اور جو مجازی رب ہے ان کے لیے دعا ہے, ان پر ویسا رحم کر جیسے ہم صغیر تھے, جب ہم چھوٹے تھے, جب ہم کمسن تھے, تو وہ ہمارے پر ہمیشہ مہربان رہتے تھے. تو ان کے اوپر مہربان ہو. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, ہمارے گناہگار ماں باپ کی اگر ہم اطاعت نہ کریں, ان کا کہنا نہ مانے, ہم رات دن نمازیں پڑھیں, خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے پڑھیں, کوہ عہد کے برابر سونا دے دیں, لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہیں, فضول ہیں. بس جملہ سنیے, ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, قبلہ نماز پڑھاتے ہیں, تو دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرا معبود, میرے رب مجازی جو ہیں, جنہوں نے مجھے پالا ہے, ان کے اوپر رحم کر ویسے جیسے ہم چھوٹے تھے تو ان کا رحم تھا. تو جب ہم نماز پڑھے یا قبلہ نماز پڑھائیں تو دعا کس کے لیے کرتے, اپنے پالنے والے کے لیے. تو نماز بتانے والا, قرآن لانے والا, شریعت دینے والا, جب وہ نماز پڑھاتا ہوگا اور جب آپ قنوت پڑھتا ہوگا تو کیا پڑھتا ہوگا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے معبود, میرے رب مجازی, ہم کو پالنے والے پر ویسا رحم کر جیسے ہم بچے تھے, پیدا ہونے سے پہلے تو جناب عبداللہ کہتے
ذرا ذاکر علماء، آپ داد دینا دے مقصد پہنچا دیا، ان کا کام ختم۔ آپ جو داد دیتے ہیں یہ آپ کے ایمان کے درجے طے ہوتے ہیں۔ جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا اس کو فضائل پہ خوشی ہوتی ہے، اور خوشی پتہ کیسے چلے؟ دو چیزیں پتہ چلتی ہے، چہرے کی چمک سے، ہاتھوں کی بلندی سے، منہ کی آواز سے، کہ سن کے ذکر علی کتنوں کے چہرے کھل رہے ہیں اور کتنوں کو کھل رہا ہے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ یہ معیار ہمارے شورا بھی بیٹھے، خطبہ بیٹھے، علماء بیٹھے، آپ گھبرائیے نہیں، یہ تو ان کا کام ہے، سامعین کا۔ آپ اپنے اپنے درجے کو طے کریں کہ فضائل علی سن کے، اور معصوم نے کہا بھی ہے کہ جب میری محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ ماں کے حق میں ہر جگہ ماں باپ کی تعظیم اور ان کی عزت اور سب چیز کے لیے حکم ہے کتاب کا، لیکن جب یہ والا مسئلہ عشق علی کا، حب علی کا، تو ماں کو صرف کہا کہ اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اگر اس نے پاکیزگی سے شکم میں نہ رکھا ہوتا اور وہ پاک و پاکیزہ جگہ پر دوران حمل نہ بیٹھی ہوتی، عبادتیں نہ کی ہوتی، شکر کے سجدے نہ کیے ہوتے، تو آج تم محب علی نہ ہوتے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ ہمارے ماں باپ دیکھیے، فضیلت صاحب فضیلت سبب فضیلت الحمدللہ اوصاف اختر صاحب اور ان کے برادران کی جانب سے منعقدہ یا خمسہ قدیم سفر کے اول 5 یوم شب میں ہر سال کا سال میں منعقدہ سلسلے کی 4تھی تقریب آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے۔ رئیس صاحب نے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے 100 سال کا کام ہوتا ہے گریہ کرانا، لیکن مومنین آگے پیچھے آتے ہیں تو کبھی کبھی خطیبوں کا بھی کام کر دیتے ہیں، شاعروں کا بھی، کیونکہ شاعر جو ہیں مدح کرتے ہیں، مومن کے قلوب کو منور کرتے ہیں، لیکن ہمارا 100 سال کسی پیچھے تھوڑی نہ ہے، وہ صرف اڑاتے نہیں ہیں، فضائل اہل بیت سنا کے آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اور انہوں نے تو اتنا اچھا آج موضوع چھیڑ دیا، ہمارے موضوع میں نے کل ہی یہیں پہ چھوڑا تھا، میں تو آج پڑھنے ہی چاہ رہا تھا یہ، اور بہترین طریقے سے انہوں نے، اب سنیے جناب، انہوں نے فضائل پیش کیے، اور مسلمان ایمان ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے کل کچھ پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ شاعر سمندر کو کوزے میں سمیٹتا ہے اور اس کوزے کو سمندر خطیب بناتا ہے، تو شاعر نے تو پورا موضوع مختصر لفظوں میں نظم کر دیا۔ اب تو اس کی ڈیٹیل پوچھے کہ صاحب یہ فضیلت کیسی، ان کو تو لوگ کافر کہتے تھے، تو مومن ہی نہیں تھے، تو فضیلت کیسی؟ تو اس کا کام ہمارا ہے، ہم بتائیں گے۔ 1400 سال سے تم ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے ہو، آپ قرآن پڑھو، تاریخ پڑھو، ہم تمہیں فضائل ابو طالب دکھائیں گے۔ علی کے فضائل تو ہے ہی، ابو طالب کے فضائل قرآن میں نہ دکھائے تو خلافت کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل ماشاءاللہ۔ ہمارے سامنے یہ میں بہت شکر گزار ہوں، موسم برسات کا ہے، راستے خراب ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، شدت ہے، پیدل چلنا مشکل ہے، گاڑی چلنا بھی مشکل ہے، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ مسلسل آپ پہلے روز سے بڑی تعداد میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب ماحول صحیح ہوتا، راستے صحیح ہوتے ہیں، صحیح راستے سے صحیح ماحول میں طاقت ہو، موقع ہو اور حق تک پہنچ جانا حق کی حمایت کے لیے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ پریشانی کے عالم میں آنا، پریشانی کے عالم میں آنا، عزیزان محترم کہتے ہیں جتنی زحمت ہوتی ہے اتنی عبادت میں اتنا ثواب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم یہی سخاوت کا معاملہ، اگر کوئی کروڑ پتی ارب پتی زمیندار ہو، 1,000 بیگھے کا جیسے پہلے ہوتے تھے، عزیزان محترم اگر وہ کسی کو 2 روٹی کھلا دے تو کوئی کمال نہیں، جس کے پاس 1 ہی روٹی ہو آدھی روٹی راہ خدا میں دے دے، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ عزیزان محترم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن نام حسین پر ہم سبھی میں لگا دیتے ہیں۔
1400 سال سے ایک بہت بڑا مسئلہ ملت مسلمہ کے درمیان موضوع بحث ہے. ہمارے واعظین، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ نے بہترین دلیلوں سے ایمان حضرت عمران المعروف حضرت ابو طالب علیہ السلام انہوں نے دلیلیں دی ہیں. علماء نے تحریر فرمائی ہے، لکھی کتابیں. شعراء نے ان کے شان میں ان کے ایمان پر خطاب لکھے، قصیدے لکھے، منقبتیں لکھی ہیں. یہ ہمارے برادر بیٹھے ہوئے سرزمین بہار سے بہت مولائی شخص ہیں. انہی کے پٹنہ سے بلند شہر کے ہیں یہ بلند شہر. وہ آج صلوات پڑھیے اچھا. بھارت کو شکل کافی مشابہ ہے تو اشتباہ ہوتا ہے. تو وہاں پر 1400 سالہ منایا گیا تھا چھوٹے حضرت کا. تو وہاں پر میں اس میں گیا. اس کے اگلے سال موضوع دیا گیا تھا مقررین کو اور شورا کو کہ سب جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر گفتگو کریں. امروہہ بڑی پڑھی لکھی جگہ ہے ماشاءاللہ. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جناب ناشد نقوی صاحب نظامت فرما رہے ہیں اور ملک کے ماہرین شورا اور خطبہ اس میں شامل تھے. تقریریں تھی، مقالے پڑھے لوگوں نے. کچھ لوگوں نے مقالے پڑھے، کچھ لوگوں نے مقالے پڑھے، کچھ لوگوں نے مقالے پڑھے. امامی ہال والے ہمارے ممتاز بھائی مرحوم بھی تھے. تو چونکہ اس میں زیادہ تر ہمارے سینئر تھے تو کبھی کبھی ہوتا بھیڑ میں ایک تو سن کے حساب سے بھی اور علمی اعتبار سے جونیئر تھے تو نظر نہیں پڑی. سینئر پڑھ لیے. اب ہمارا نمبر آیا تو کہنے میں وقت بہت کم ہے، 5 منٹ ہے. میں نے کہا میں اس سعادت سے محروم تو نہیں رہوں گا. میں معذرت کر لوں گا بزرگوں سے کہ اس میں میری غلطی نہیں، ناظم کی ہے. غلطی کیا، نظر نہیں پڑی. بڑے شفیق ہیں، اللہ نے سلامت رکھے، بہت میرا فرما ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی مقالے کا وقت نہیں ہے اور ویسے بھی خطیب لوگ لکھ کے تھوڑی لاتے ہیں. تو لیکچرر پروفیسر لوگ ہوتے ہیں، اپنا مقالہ لکھ کے لاتے ہیں، پڑھتے ہیں سیمینار وغیرہ میں. چونکہ اس میں بہت وقت ہوتا ہے، ہم تیاری کرتے ہیں. خطابت کا مطلب ہی ہے کہ پھر فور بات کرنا کیا کہنے. چونکہ مولا نے تو ہم نے اپنے انداز میں یہی جملہ کہا تھا. مرحوم ممتاز صاحب نے شکایت کی، انہوں نے بھی کہا کہ یہی میں. تو میں نے کہا بھائی مقالے تو آپ نے سن لیے ایمان ابو طالب کے، ہم سے مقالہ سن لیجیے. مجھے 5 منٹ دیے گئے، میں 3 منٹ میں بولتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. سنیے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر 1400 سال سے. دیکھیے میں نے کل یہاں چھوڑا تھا، میں مقصد سن کے اپنے موضوع نہیں بدلنا، مجھے پڑھنا ہی تھا. کل کہاں چھوڑا تھا؟ انجیر کا درخت یہ چھوڑا تھا نا. اللہ نے اسے قسم کھلائی کیوں بنایا؟ چاند کو، سورج کو، شہر مکہ کو، زیتون کو، اور 3 جو 3 سے 3 ہے وہ ہے انجیر، 2 سے 3 وہ ہے مٹی. اللہ نے سورہ 3 میں قسم کھائی. آپ کو چھوڑا تھا کل مساج سے پہلے، وہیں سے مربوط کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم، اس کو فضیلت کیوں ملی انجیر کو؟ فضیلت صاحب فضیلت سبب فضیلت میں پڑھنا ہوگا. اس کو فضیلت اس لیے ملی کہ اس نے ایک نبی معصوم کے اوپر سایہ کیا کہ دھوپ نہ آنے پائے، اور دوسرے اس کے پتے لباس بن گئے. تو جو چھوٹے نبی کا سایہ بن جائے، جب وہ صاحب فضیلت ہو سکتا ہے تو سید المرسلین کا سایہ بن جائے، اس کی پرورش کا ذریعہ بن جائے، اس کو پالنے والا بن جائے، تو اس کا رب مجازی بن جائے، تو اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی. جتنا بڑا نبی ہوگا اتنی بڑی. صلوات پڑھیں محمد. واہ 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 واہ، کیا دلیل. اب آئیے، تو اس میں جملہ تھا، میں دہرا رہا ہوں کہ 1400 سال سے شورائے اہل بیت نے، خطبائے اہل بیت نے
ذاکرین اہل بیت نے، واعظین اہل بیت نے، علماء اہل بیت نے ایمان ابو طالب پر بیش قیمت دلائل پیش کیے اور دشمنوں کے دانت کھٹے کیے. کوئی مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، کوئی ٹک نہ پایا، کوئی ٹک نہ پایا. جو مناظرہ کرنے آتے تھے وہی شیعہ ہو جاتے تھے. مسئلہ اچھا تھا پہلے دور میں کہ جو مناظرہ کرنے آتے تھے، بحث کرنے آتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے. اب تو ایسے جاہل ہیں کیا کہنے ہیں، کیا کہنے جنہیں علی کی خبر نہیں ہے، وہ فلسفی میں بات کر رہے ہیں، وہ منطق میں بحث ان سے کیا کی جائے. پہلے کے لوگ بحث کرتے تھے تو خود پڑھ کر آتے تھے تو ان کو دلیل دینا آسان ہوتی تھی. یہ اسماعیل دیوبندی اتنے بڑے مناظر تھے. عزیزان محترم، وہ جو اکھنڈ بھارت تھا، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، سب پورا ہندوستان تھا، پورا انڈیا تھا، پورا اکھنڈ بھارت تھا. اس میں جب مناظرے ہوتے تھے، یہ گزر خواہ میں پورا لندن میں وہ لوگ ہمیں ملے، ان کی نسلیں کہ ہم کو تو اسماعیل دیوبندی نے شیعہ بنایا، ہم تو غیر تھے، ہم تبدیلی نہ تھے. عزیزان محترم، میں نے کہا چونکہ وہ عالم بھی تھے اور نسل کے صحیح بھی تھے. علی کی محبت اسی کے دل میں آتی ہے کہ جہاں شعور بھی ہو اور حلال خون بھی ہو. سے ایمان ابو طالب پہ پیش قیمت دلائل پیش کیا گیا کہ وہ صاحب ایمان تھے. میں ادنا سا، میں نے سب سے معذرت کبھی بھی ایسا نہیں کہ کوئی یہ جو بچہ پیشانی کرتا ہے، ضروری نہیں کہ میں 40 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، میں حوضے کا پڑھا ہوا ہوں، سید علماء کے سامنے دارالعلوم ادب طے کیا تو جو میں پڑھ لوں کو یہ کہاں پڑھ پائے گا؟ جی نہیں، کبھی ایسا نہ سوچیے گا. ہو سکتا ہے تائید اہل بیت اس کے ساتھ ایسی ہو جائے کہ جب ممبر میں بیٹھ کے پڑھے، میری دعا بھی ہے ماشاءاللہ پڑھتا آگے پڑھے، بڑا خطیب، بڑا شاعر بنے. جو جذبہ ان کے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے. دیکھیں ماشاءاللہ 2 علم چڑھائے ہیں، یہ 2 علم چڑھائے ہیں، ممبر کی رونق بڑھائی ہے، انشاءاللہ تمہاری رونق بڑھ جائے گی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اہل بیت کسی کا قرض رکھتے نہیں ہیں، اہل بیت کسی کا رکھتے ہیں. تو سنیے جناب، 1400 سال سے اس بات کے اوپر بحث کہ وہ صاحب ایمان تھے، تو مولا کی بارگاہ میں سال میں کم سے کم 2-3 بار، انہیں ایک بار تو لازمی ہے، نجف اشرف کی چوکھٹ پہ سر جھکانے کا موقع ملتا ہے. اور جب سر جھکتا ہے تو تنہا نہیں جھکتا، سر تعظیم جب جھکتا ہے تو میسل تمار کے صدقے میں مولا سے بھیک مانگتے ہیں، مولا کچھ عرفان دیجئے، کچھ ادراک دیجئے. آیا ہوں باب علم کی بارگاہ پہ تو کچھ خیرات علم کی ملے، کچھ فکر ملے. تو عزیزان محترم، مولا نے جو عطا کیا تو میں نے اس سے مینار میں نے تقریر کی تو اس کا تھوڑا سا اشارہ دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر 1400 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ وہ مسلم تھے کہ غیر مسلم تھے، مومن تھے یا علیہ باللہ کافر تھے. عزیزان محترم، جناب ابو طالب کی ایمان پر بحث کرنا ہی میں عبث سمجھتا ہوں. میں ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بحث وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں پر عدم ایمان یا عدم اسلام ہونے کا امکان ہو قبلہ، وہاں پر دلیلیں دی جاتی ہے کہ بھائی پہلے سے کفر ہو تو ہم تاریخ بتائیں، ہم دن بتائیں کہ کب کلمہ پڑھا، کب مومن ہوئے، کب مسلم ہوئے. عزیزان محترم، بھائی بتایا وہاں جاتا ہے کہ پہلے جہل ہو، پھر جب عالم بنے تو میں نے کہا فلاں استاد کے پاس گئے تو عالم بنے، کلمہ فلاں دن پڑھا تو مومن بنے. سولہ شیرہ سے پہلے جو لوگ ہیں یہ کافر تو تھے نا، کلمہ شہادتین پڑھا مسلم ہو گئے، قدیر میں کلمہ ایمان پڑھا مومن ہو گئے، اس سے پہلے تو کافر تھے. تو جناب ابو طالب کے ایمان پر بحث کرنا ہی میں اپنی نزدیک، اگر میری بات غلط ہو میں دلیل پیش کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ میں پیش کر رہا ہوں صحیح ہو، اگر صحیح ہو تو دونوں ہاتھ بلند کر کے
ابو طالب کے بیٹے کا نعرہ لگائیے گا، لیکن جب بات پہنچ جائے آپ کے اذان تک اور اذان کے ذریعے دل میں اتر جائے، دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو، ایمان ابو طالب پر بحث کرنا ہی رحمت نبی کے نزدیک اور ہر اہل علم کے نزدیک عبث ہے۔ کیوں؟ ابو طالب نہیں، غلط بولا، رئیس مکہ، امیر مکہ، والد کل ایمان، حضرت عمران، حضرت عمران ایمان کا وہ آسمان ہے۔ پھر سے کہتا ہوں، آپ کے چہرے کھل گئے اور سلامت رکھے۔ رئیس مکہ، امیر مکہ، والد کل ایمان، حضرت عمران، جناب ابو طالب علیہ السلام، ایمان کا وہ آسمان ہے کہ جس کے سینے پر ایک طرف آفتاب رسالت روشن ہے، دوسری طرف مہتاب امامت روشن ہے۔ جو ایمان کا آسمان ہو اس کے کفر میں بات کر رہے ہو، کفر ساتھ ہو۔ جو ایمان کا آسمان ہو اس کے ایمان پر بات کر رہے ہو، کفر ساتھ ہو۔ تمہارے ماضی میں کفر ہے، حال میں اسلام ہے، مستقبل میں نفاق ہے۔ صلوات و بعد محمد وآلہ اگر بات پہنچ گئی تو اپنی سلام ہو گیا مطلب ایک ایمان کا دلیل دیکھ کے مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، اسے بھی ہے، مسجد بھی ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو بڑے شہروں میں اسی طرح ہوتا ہی ہے۔ جس نے بھی اس میں دام درمے سفرے بالکل ہمارے قبلہ چونکہ ہمارے اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں اور یہ ہمارا دستور ہے، اس میں مومن بھی شریک ہیں ان کی قیادت میں، اللہ اس کے مال میں برکت عطا۔ جب تک یہاں نمازیں ہوتی رہیں گی، دینی خطبات ہوتے رہیں گے، مجالس اعضاء ہوتی رہے گی، مسائل و فضائل ہوتے رہیں گے، جو بھی اس میں شریک ہے پیسے سے، بہت سے لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں دے سکے، تم نے ہاتھ پیروں سے خدمت کی یا کر رہے ہیں، سب کو اللہ اجر دے گا۔ تو چونکہ بات مسجد مصطفیٰ کی ہے بٹلہ ہاؤس دہلی، تو میں ایک ایمان کی دلیل مسجد کے حوالے سے بھی دیتا چلوں۔ مسجد کہتے ہیں کسے قبلہ؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہے، جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے سید المرسلین نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مکے میں صحرا میں گئے تھے اپنے چچا کے ساتھ۔ چچا بعد میں اپنے مصروف ہوئے اور یہ درخت کے نیچے نماز پڑھنے لگے۔ سنیے ایک صلوات پڑھیں محمد سرکار نماز میں مصروف ہوئے تو طالب کافی دور چلے گئے، رئیس تھے، ایسا سمجھ سمجھیے گا۔ ہم لوگ غریب حسین کہتے ہیں، نہ حسین غریب، نہ حسین کا باپ غریب، نہ حسین کا دادا غریب۔ تو غریب ہم لوگ عربی والا غریب ہے، مسافر، غریب مفلس والا نہیں۔ اس کا باپ دو روٹی کے پوری قطار دے دے۔ 40 دروازے دیتا تھا، فقیر، پہلے دروازے میں بھی فقیر، 40ویں دروازے میں گیا تب بھی فقیر ہی گیا۔ اگر فقیر نہ ہوتا تو دوسرے دروازے میں مانتا کیوں؟ تیسرے منتر لوگ حاتم کی سخاوت کا بڑا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں۔ علی حسین کے بعد کی سخاوت وہ ہے کہ ایک در پہ اتنا دے دو کہ در در بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ علی کی سخاوت، حسین کی سخاوت، ایک بیٹا چاہیے تھا، 7 بیٹے دے دیے۔ دادا کی سخاوت جانتے ہیں، چھوٹے بنا کی جو آداب القام بڑے رئیس مکہ، مکے کے رئیس ترین لوگوں میں شمار تھا اور نسل ابراہیم میں تھے، وہ خان تو اپنا الگ تھا۔ عزیزوں، اس وقت جب تک اعلان نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ کس دین پہ تھے؟ دین ابراہیم پہ تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ موحد، ایک اللہ کو ماننے والے۔ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو مشرک ہو۔ عزیزوں،
ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں کیا. جب عبد محمد ہوا, ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, ہم خود بولتی ہے, ہم دوسروں کی نکاح پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, وکیل بنتے ہیں, ہماری بھی شادی ہوئی, جگہ کی ہوئی ہوگی, آپ حضرات کی ہوئی ہوگی, تو خود ہی تھوڑی پڑھاؤ تو پڑھ سکتے ہیں, اپنا قبول ہم سیکھا پڑھ سکتے ہیں. لیکن شرم و حیا ایک تہذیب ہوتی کلچر کی کہ بھائی دوسرے آدمی کو بلا لو وہ پڑھ لے. اس کا مطلب یہ ہم نہیں پڑھ سکتے, آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے مومنین, اس لیے علماء کو بلایا جاتا ہے. تو رسول خدا تو خود بانی شریعت وہ خود جنہوں نے علی فاطمہ کے نکاح پڑھاؤ بستے عرض پہ اللہ نے, تو جب عبد خدیجہ کا معاملہ آیا ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا. ابھی سال محترم عبد کے لیے کس کو بلایا؟ خطبہ نکاح پڑھا ہے حضرت عمران نے. ارے جس کا کلمہ پڑھ کے کافر ساتھ ہو, مشرک ساتھ ہو, تم ابو طالب کے ایمان کو ڈھونڈنے ہو. ارے جب خود اس کا نکاح ہوا تو ہم کس کو لاتے؟ عالم کو, مولانا کو, قبلہ کو, پیشناز کو, امام جمعہ کو. موقع مل جائے تو مرد آیت اللہ, جتنا بڑا مولانا ہوتا شراب, تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا نکاح پڑھنے والا بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. کائنات کا سب سے عظیم ترین شخص اس کا نکاح ہو رہا ہے. اب مسجد نکاح پر خطبہ ابو طالب پڑھ رہے ہیں. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, توریت نازل ہو چکی, زبور نازل ہو چکی, انجیل نازل ہو چکی. ابو طالب خطبہ پڑھ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی. دو ہی باتیں ہیں, قرآن نازل نہیں ہوا, یا تو یہ مانو ابو طالب کی نگاہیں لوح محفوظ تک جا رہی تھی, قرآن لکھا تھا پڑھ لیا, یا یہ مانو کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ابو طالب نے جو جملہ دے دیا, جو خدا کر جو حمد کر دی, اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. کوئی بات نہیں, ایک ہوتا محدث, ایک ہوتا محدث. محدث دونوں کے لیے کہ جو حدیث بیان کرے, جیسے محدث دہلوی مشہور ہے, دہلی میں سننا ہے نا, محدث دہلوی. محدث اسے کہتے ہیں جو فرش پہ بیٹھ کر عرش کی باتیں سن لے, اور جو باتیں بھی سن لے وہ اپنی نگاہوں سے عرش کے اوپر کیا کیا ہے نظارہ بھی کر لے. اب یہاں میں جملہ کہوں, لوگ کہتے ہیں بے شک صدیق کہتے ہیں سچے کو, صدیقہ کہتے ہیں سچی کو, صدیق کہتے ہیں سچے کو. جو سچ بولے سچ کہے وہ ہے صدیق مرد میں, اور جو سچ بولے سچ کہے وہ ہے عورتوں میں صدیقہ. ہماری بیوی ایسی نہیں جیسے صدیقہ ہو, یہ جو کہتے وہ سچ ہو جائے. مولانا صدیق اکبر نے کب چنا کے لوگوں نے, مولا علی سچ کہنے والے نہیں, جو کہتے وہ سچ ہو جائے. شب عید کہا بچوں تمہارے کپڑے سل لے, یہ دلیل تو صحیح ہے, کیونکہ بیوی نے کہہ دیا صدیقہ ہے, یقیناً ہو جائے گا. یہ عقیدہ بھی مانا اور یہی مانے میں نے بتایا. لیکن بیوی نے جو کہا وہ تو ہمیں تھا, لیکن بیوی نے جنت میں زمین پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا کہ حسن حسین کے لباس سے لے ہیں. یہ کون ہے؟ معصومہ, امام النساء. رسول میں نے تو پڑھ چکا, رسول کون ہے؟ امام المرسلین, امام الانبیاء, سید المرسلین, سید الانبیاء, ہمارا امام حجت اللہ. تو جناب سیدہ ولی اللہ, اللہ کے سب ولی بھی ہے, تو بی بی ولیہ ہے, محدثہ ہے. بی بی کا خاص لقب, زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کی آوازیں بھی سنتی تھی, باہر کا نظارہ بھی کرتے تھے. ابو طالب علیہ السلام نہ نبی ہے, نہ ولی ہے, نہ امام ہے, نہ رسول ہے. کم سے کم اتنا تو مانو گے کہ محدث ہے. اگر محدث نہیں ہے تو سورہ حمد کیسے پڑھا جو خطبے میں بسم اللہ کے بعد, بسم اللہ بھی تو قرآن ہے, خطبے میں شروع کیا, آج ہمارے علماء وہی شروع کرتے. تو اگر آپ محدث نہیں مانو
تو پھر عظیم اور ابو طالب طالب کے باپ. میں ابو کے معنی پڑھ چکا. ابو کے معنی صرف باپ نہیں، ابو کے معنی مرکز، ابو کے معنی منبع، ابو کے معنی چشمہ، ابو کے معنی نقطہ. ابو کے معنی نقطہ. سو گئے آپ لوگ؟ ابو کے معنی نقطہ. یہ نقطے کا باپ ہے. علی کہتا ہے میں نقطہ ہوں. صلوات پڑھے محمد مجھ سے بہتر جاننے والے سب میرے برادران ہیں، مجھ سے چھوٹے ہوں مجھ سے بڑے ہوں، لیکن علم میں سب بڑے ہیں. سن میں تو فرق ہوگا اور سب تائید فرمائیں گے. حضرات محترم، ابو کے معنی باپ بھی ہوتا ہے. انہیں عرب کا دستور ہے بڑے بیٹے تو طالب ان کے بڑے بیٹے 4 بیٹوں میں. تو ابو طالب طالب کے باپ صرف طالب کے باپ نہیں تھے. جس کی فضیلتیں طلبگار ہو اسے عمران کہتے ہیں. ساری کائنات کے لیے جو رحمت ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جب محمد کے لیے رحمت کا سبب ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. سلوات پڑھتے ہیں ابو طالب پر. بہت شکر گزار ہے. سنیے جناب، تو جناب ابو طالب علیہ السلام چلے گئے باغ میں، اور مسعود بہت بڑی زمینیں تھیں. جب مولا علی کا عقیقہ ہوا تھا، اور بھائیوں کا ذکر نہیں کرو کہ مولا کی بات 1000 نام لینا مناسب نہیں ہے، قربانی کی انہوں نے. 2000 دمبے، 1000 بکر، سمجھ گئے ہے نا، جو عقیقے میں نسلی فقیروں کو خالی عقیقے میں کھلا دے اور ایسے مکہ نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ جس زمانے میں ان بچوں کی اماں کہتی تھی کہ خیبر کی لڑائی سے پہلے ہم پیٹ بھر کے کھجورے بھی نہ کھا پاتے تھے. یہ رحمت نقوی کا نقطہ نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. عزیزان محترم، جیسے ہندوستان میں گیہوں عام ہے، فقیر سے فقیر کو روٹی مل جاتی، ضروری کی سالن بھی مل جائے، سبزی بھی مل جائے، بریانی قورمہ بھی مل جائے. یہ غریبی کی علامت ہے. کم سے کم روٹی تو کھانا کری بند کھا رہا پاؤ کھا رہا ہے نا. ایسے عرب میں کھجور قربت کی علامت میں کچھ نہیں ملے گی، کھجور مل جاتی ہے. باہر میں ٹوٹ کے جو گر جاتی ہیں لوگ لے جاتے ہیں. جیسے یہاں پر کھیتوں میں بالیاں رہ جاتی ہیں، لوگ غریب میں چون لاتے بعد میں اپنا کام چلا لیتے ہیں. ایسے وہاں تو یہ روایت معتبر ہے. کہتے ہیں علی کی ذوالفقار کا صدقہ یہ ہے کہ خیبر میں اتنا سونا ملا کہ ہم نے خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فقیر، باپ بھی فقیر، نسل بھی فقیر، اولاد بھی فقیر. حسین بھی امیر، حسین کا باپ بھی امیر، حسین کا دادا بھی امیر. صلوات پڑھے. واہ واہ واہ. کوئی کام نہ کیا. عزیزان محترم، اہل بیت چاہتا معصوم فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں. اس عظمت کو سنیے، اس ہستی کو سنیے کہ جو سبب فضیلت کیوں بنا ہوا ہے. صاحب فضیلت، معاف کیجیے گا، صاحب فضیلت کیوں ہے؟ کہ اس کے لیے سبب ہے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ. پڑھنے کا ان کو شرف. آج ہم دلی میں مجلس پڑھ رہے ہیں، مولا کے ذکر ہم وہ سفر کرتے رہتے ہیں، شورا حضرات بھی کرتے ہیں، نوائے خان بھی بلائے جاتے ہیں، مرشد خان بھی بلاتے ہیں، فلاں شہر میں آتے ہیں بہت چھاپ پڑھتے ہیں، ملک کے باہر بھی آتے ہیں. اکثر و بیشتر کیسی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی مر جاتا ہے. آئی ڈی والا زمانہ تو اب شروع ہوا ہے. کوئی پہلے آدھار کارڈ لے کے پھر چلتا تھا، موت ہو جاتی تھی. یہ نہیں پتا کس مذہب میں،
ہندو تھا, مسلم تھا, یہودی تھا, عیسائی تھا, پارسی تھا, کون تھا, تو پتہ کیا جاتا تھا کریا کرم, لاسٹ پریئر, نماز میت مذہب کی تحقیق کے بعد ہوتی تھی. آج تو فوراً آئی ڈی پتہ چلتا سی ایم میں ہوتی ہے, فوراً پولیس والے سمجھ جاتے ہیں کہ کس اس کا ہے, تو اس کے حساب سے اس کا کرم. کسی کا مذہب نہ پتہ ہو, غیر معروف ہو کوئی شخص, تو اس کے مرنے کے بعد دیکھ لینا کہ اس کا کریا کرم کس عقیدے پہ ہوا, دفن و کفن کیسے ہوا. ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے والوں, کہاں تم مر گئے؟ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا تو ابو طالب کی نماز جنازہ بھی رسول نے خود پڑھی اور پڑھائی, قبر میں رسول نے اتارا, غسل رسول نے دیا. اب تمہیں غسل کا سال دیتے ہیں, ابو طالب کو سید المرسلین دیتے ہیں. صلوات دل مولا علی مولا, کمال کا دل مولا علی مولا, علی مولا. نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو صحرا میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے ابو طالب کی پراپرٹی میں نماز پڑھ رہے تھے. رکوع میں آئے تو ایک کافر بنو موقع فائدہ اٹھا کے ایک گٹری جو ہے آپ کی مشت مبارک پر رکھ دی. رحمت للعالمین ہے, غضب نہیں آتا, کانٹے بچھائے کے غصہ نہیں آیا, پتھر مارے کے غصہ نہیں آیا, شاعر کہا کہ غصہ نہیں آیا, ساحر کہا گیا, جادوگر کہا گیا, غصہ نہیں آیا. رحمت للعالمین علیہ رحمت. لیکن دو موقع پہ غصہ ضرور آتا تھا. معصوم کی شان میں گستاخی کرو گے تو غصہ آتا ہے. چونکہ نماز تھی اللہ کے لیے, کانٹے بچھائے گئے دن کے لیے, پتھر مارے گئے ان کو, ساحر کہا گیا ان کو, شاعر کہا گیا ان کو, رسول چپ تھے, عیادت بلکہ اور جا رہے ہیں. لیکن نماز میں بےعزتی کرنے والا, تکلیف پہنچانے والا, چونکہ وہ اللہ کا معاملہ تھا, تو یہ توہین نماز. اب کافر کیا جانے, نماز کو تو مانتا ہی نہیں, تو اس نے بے ادبی کی تو چہرے پہ غصے کے آثار. رحمت للعالمین کے دو ہی موقعوں پہ دیکھا گیا جب نماز مسجد نبوی سے لوگ نماز پڑھ کے جاتے تھے اور علی کی برائیاں کرتے تھے تو کتا ایک بھونکتا تھا, یہودی کا ان کا کتا بھونکتا تھا. تو لوگوں نے کہا یہ بڑا خطرناک کتا نمازی بھونکتا ہے. تو رسول نے شکایت کی تو یہودی پا لے کے گئے, کعبے پہ کتے بند کر کے رکھا کر, اور یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہا صاحب جانور ہمارے بس میں نہیں کہ کیوں کرتا ہے, کیا غلطی کی. کہا تو رسول تو پوری کائنات کے ہے نا, سب کو جانتے ہیں, کہے چاہے تو سے بولے گا بول, اس کی زبان کہ یا رسول اللہ ہم تو اپنے مالک کے ہیں, تو یہودی کا ہم سے مطلب نہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھا کے ہماری گلی سے نکلتے ہیں تو مولا علی کی شان میں برائیاں کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. علی کی برائی کتوں سے تک برداشت نہیں ہوتی, اور جو برداشت کر لے وہ کتوں سے بھی لگتا ہے. تو رسول خدا تیزی سے آئے. واہ 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 واہ. جناب ابو طالب گھوم گھام کے آ چکے تھے گھر. چہرہ دیکھا, جو بچے پالتے ہیں نا وہ ان کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں, ہمیشہ مسکرانے والا چہرہ. کہا بیٹے کیا بات ہے, چہرے کے اوپر کوئی غصہ ہے؟ کہاں چچا جان, کس نے مارا؟ کہا کسی نے مارا نہیں, کس کی ہمت ہے جو آپ کے ہوتے مارے؟ پھر کہا میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک گٹری بسنی میری پشت کے اوپر رکھ دی کافر نے. تو جناب ابو طالب نے پوچھا نہیں کہ بات کیا تھی, وجہ کیا تھی. ایک عصا نکالا, لاٹھی, اس پہ پھل نہیں تھا نیزے کا, خالی لاٹھی جس کو کہتے ہیں, عصا نکالی اور کہا اسی صحرا میں گئے. وہ گھر تک آیا, وہی صحرا کہیں ٹہل رہا تھا, اور چاہتے ساتھ اس کے سر پہ مارا, سر پھٹا, خون بہنے لگا. یہ نہیں پوچھا تم نے کیوں ایسا کیا. تو میں پوچھوں جناب ابو طالب, میں تو پوچھ سکتا ہوں, ایک کل ایمان کے والد, ایک محسن اسلام, اے رسول خدا کے رب مجازی, اے میرے مولا حسین کے دادا, مولا حسین کے ذاکر کو اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ نے بغیر پوچھے کچھ تو کہا ہوتا. تو جواب آئے گا, گستاخ معصوم سے پوچھا نہیں جاتا ہے, حملہ کیا جاتا ہے. ارے 1400 سال پہلے رسول کی شان میں
سزا ابو طالب نے دی. جب سلمان رشدی نے رسول کی شان میں گستاخی کی تو واجب القتل کا فتویٰ آقا خمینی نے دیا. بتایا ہم ابو طالب کے سیرت پہ چلنے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اللہ. ابو طالب نے معصوم رسول کے گستاخ کو بخشا نہیں تو ابو طالب کے بیٹے کا شیعہ ہمارا عالم رہبر انقلاب ایران آقا خمینی نے واجب القتل کا فتویٰ دیا تھا. یعنی جو معصوم کی گستاخی کرے اس سے دوستی نہیں کی جاتی, سزا لی جاتی ہے. یہ ہے سیرت ابو طالب. بس سنیے نتیجہ اس کا. یہ تو واقعہ ختم ہو گیا. اب خطیب کو خطابت کرنے کو کچھ تو حق ہے جناب. جیسے شورا بیت لکھتے ہیں, سارا مزہ بیت میں ہوتا ہے, تو خطیب کے بھی تو نقطے میں کچھ ہوتا ہے. سنیے گا تو انشاءاللہ مسجدوں کے پسند ہے. تو یہ واقعہ تو تاریخ کا ہے. اب یہاں سے میری خطابت کا جملہ اگر پسند نہ تو یاد دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ جب تک دہن میں زبان رہے علی اور اولاد علی اور اجداد علی کے فضائل پڑھتا رہوں, ان کے دشمنوں کے متائن پڑھتا رہوں, امام حسین کے مسائل پڑھتا رہوں. سنیے جناب, ملت مسلمہ فیصلہ کرے, پوری توجہ, ملت مسلمہ فیصلہ کرے جو گستاخ رسول کے جڑے ہم سے. ملت مسلمہ سنے فیصلہ کرے, انصاف چاہتا ہوں. جو گستاخ رسول کے سر کو توڑے وہ کافر ہے. فیصلہ, جو گستاخ رسول کے سر کو توڑے وہ کافر ہے, یا جو رسول کی نماز جنازہ کو چھوڑے. جملہ پہنچا اب تک اتنی آسانی سے تک تین جملہ میں نے دیا. جو گستاخ رسول کے سر کو توڑے وہ کافر ہے, یا جو نبی کی نماز جنازہ کو چھوڑے وہ کافر ہے. سقیفہ میں ہو کیا رہا تھا, جو الیکشن کر رہے تھے وہ کافر ہے, جو نماز علی کے ساتھ پڑھ رہے تھے وہی مومن ہے, وہی موحد ہے, وہی مسلم ہے, وہی حق والے ہے. صلوات پڑھیں محمد اللہ. سبحان اللہ. ایک عظمت رسول اللہ. بابان محترم, کل کی مجلس میں قرآن کی آیات سے ایمان ابو طالب بھی ثابت کروں گا, فضائل ابو طالب اور عصمت ابو طالب ظاہر ہوگی. کوئی مجھ پر فتوی نہ لگائے کہ انہوں نے معصوم بنا دیا. نہ ہم معصوم بناتے ہیں, نہ معصوم کو غیر معصوم بناتے ہیں. خطیب کا کام ہوتا ہے استدلال کرنا, آیتیں پیش کرنا. تو کل ذرا ٹائم سے آ جائے, کل آخری مجلس ہے, کل مسائل تھوڑا زیادہ پڑھیں گے, تو اتنی پہلے آ جائیے تاکہ آپ کا انتظار تمہید کے ذریعے نہ کرنا پڑے. ماشاء اللہ بڑی تعداد میں تشریف لا رہے. موسم نہ خوشگوار ہے, راستہ اچھا نہیں ہے, لیکن مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو جس دفتر میں جس عہدے پر اللہ اس میں آپ کو پروموشن عطا ہو, جو کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں دن دنی رات چوڑی ترقی عطا ہو. بیمار ہوں اللہ شفا عطا فرمائے, تاکہ مزید مولا حسین کے غم میں آپ شریک ہوں, اور اس حمزے کے بعد جو دوسرا سلسلہ جاری سب میں آپ آتے رہیں. یہ موقع غنیمت ہے, یہ آزادی کا دور ہے. ایک جملہ کہوں, حجاج متوکل کے دور میں ہوتے تو جب مجلس میں جاتے تھے تو 2 کوڑے کھانے پڑتے تھے. آج جب مجلس میں آتے ہیں تو آپ کو تبرک ملتا ہے, آپ کی عزت افزائی ہوتی ہے. جو اس دور میں بھی آزاداری نہ کر پائے اس سے زیادہ بدنصیب نہیں ہے کوئی شخص. کہ ہم آزاد ہندوستان میں, ہمارے ہندوستان کو سلام کہ آپ مولا حسین کا غم کھل کے مناتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ میرے مولا حسین نے ہند آنے کی خواہش کی. ان کلمہ گو مسلمانوں سے بہتر ہے وہ ہمارے ہندو بھائی کے جو مظلوم کے ساتھی ہیں. یہاں سے حسینی برہمن گئے تھے, ڈک فیملی اس زمانے میں جو تھے, اور سب سے پہلا تعزیہ بھی چندر گپت موریہ کے زمانے میں رکھا گیا. یہ تعزیہ کیا ہے؟ یہ تعزیہ روضہ حسین کی شبیہ ہے. منظر بھوپالی بڑے عزیز ترین ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے شاعر ہیں ماشاء اللہ, تو ورلڈ لیول پر کا بڑا نام ہے. انہوں نے کیا شعر کہا تھا
اسی ہندوستان کے لیے کہ ہندوستان میں تعزیہ سب سے پہلے کیا جملہ کہا ہے سنیے، مصاحب پڑھتا ہوں، منظر بھوپالی غزل کے حوالے سے ان کو پہچانا جاتا ہے، لیکن منقبہ تو مدح اہل بیت بھی کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو سننے والی ہوتی ہے۔ پڑھا تھا شعر انہوں نے، روز روزہ شہ پر کیسے حاضری ہوتی، روز روزہ شہ پر کیسے حاضری ہوتی، حضرت زیارت نے تازیہ بنا ڈالا، حضرت زیارت نے تازیہ بنا ڈالا۔ تازیہ کی زیارت کرو گے تو کربلا جانا نصیب ہوگا۔ یہ ہندوستان ہے۔ تو کل انشاءاللہ فضائل ابو طالب اور عصمت ابو طالب جن سے ظاہر ہو رہی ان آیتوں سے وہ میں پڑھوں گا۔ اب آپ جانے، آپ کا عقیدہ جانے کہ وہ معصوم ہے یا غیر معصوم ہے، یا میں اپنی زبان سے نہیں کروں گا، میں تو دلیلیں پیش کروں گا۔ پھر ان کے سلوات پڑھ دیں محمد رو عالم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ زمانہ آسرانے کا مولا کا جب ہمارے چوتھے امام سے کوئی پوچھتا تھا مولا مصیبتیں آپ پر مسائل حالات کہاں زیادہ ہوئے، امام کہتے ہیں اشام اشام اشام۔ مولا کربلا میں بڑے اکبر کسی نے تو پرچی لگی، جوان بیٹے نے 18 سال کے باپ کے سامنے ایڈیا کر لی، کہا ہاں۔ مولا پھر کہتے ہیں شام شام شام۔ چاہنے والا کہتا تھا مولا کربلا میں تو 6 مہینے کا بچہ شیر خوار اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، تیر سے شعبہ لگا، تیر ہمیشہ تیر سے گلا چھلتا ہے لیکن اصغر کا گلا چھلا نہیں۔ علامہ منصور نے لکھا ہے کہ بچے کے وزن سے وزنی تھا تیر، وہ مثل ناقہ نہر ہو گئی، اس کام سے اس کام تک روایتیں ہیں۔ مولا پھر کہتے ہیں شام شام شام۔ اپنی آواز کو بنا روکیے گا جی جو اگلے بار سلام دے بولے گا ہم پھر دے چل بسے پھر اپنا سلام یہاں دیتے ہیں۔ اللہ ان آواز کو بنا دے فرما یہ کہ ہمارے اس کو سے قبول فرما دے۔ پھر کہنے میں نے کہا کہ کربلا میں تو عباس کی شانی کاٹے گئے، سر پہ گردے گرا لگا۔ مولا کہتے ہیں شام شام شام۔ کسی نے کہا قاسم کا ہمارے سنے اسما ہو گئے، امام کہتے ہیں شام شام شام۔ کسی نے کہا اور محمد آپ کے پتی کے بچے مار ڈالے گئے تمثیل، کہتے تھے شام شام شام۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا مولا یہ شام میں آپ ہی کو مار مار کر رہے ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتائیے کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کے آپ کا سفر کیسا تھا؟ مولا نے کہا سنو مصیبت ہے شام شام شام۔ جب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر پوچھا کہ کس کیفیت سے گزرا تو امام نے کہا یہ بتاؤ تم نماز تو پڑھتے ہو؟ تب بولا ہم آپ کے بابا دادا کے شیعہ ہیں اور اگر نماز تو پڑھے تو شیعہ کس بات کے کہ ان کی بات کو نہ مانے۔ انہوں نے نماز پڑھائی، نماز ان کے سر پہ ضربت لگی، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ شیعہ میں علی سے زیادہ حق ہے رسول آل رسول کے ماننے والوں کو۔ کہا کہ یہ بتاؤ جب نماز میں تم قیام میں ذکر پڑھتے ہو اس کے بعد جب رکوع میں جاتے ہو تو کیسے ہوتے ہو؟ کہا مولا گھٹنوں میں ہاتھ ہوتے اور پوری کچھ جھک جاتی ہے۔ کہا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام میں ویسے آیا جیسے نمازی رکوع کے عالم میں ہوتا ہے اور باپ عذاب نے سنی آپ کی آواز میں بلند کرنے لگی، سامنے والا گریبان چاہ کیا، سینے میں معلوم کرنے لگا۔ کیا مولا اتنا طولانی سفر جو 11 محرم سے شروع ہوا آج 4 سفر ہے نا، 4 سفر کو شام میں قافلہ داخل ہو گیا، اتنا لمبا سفر رکوع کے عالم میں کیسے؟ اب سنو رکوع میں کیوں؟ کہ اس کی وجہ ہے۔ کہ مولا بتائیے کیا وجہ ہے؟ کہ ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں مفتی لنگر تھا، گلے میں توقع خاردار تھا۔ کہا مولا تو کہا قیدی سیدھا چل سکتا ہے؟ کہا کہا میں بھی سیدھا چلتا، لیکن جب سب کو اسیر کیا گیا تو بیڑی ایک ہی پیر دو تھے۔ کہنے کا کھال کے سنیا مارے تھا کہ بیڑی ایک ہی پیر دو تھے۔ کہا مولا دوسرا پیر کس کا تھا؟ اور 5 برس کے میرے محمد باقر کا تھا اور زمین کا
تو ایک چاہنے والے کا مولا وضاحت کر دیے کہ کربلا میں زہرا کا پورا گھر اجڑ گیا. شام میں ایسا کیا تھا کہ میرے مولا آپ شام کے کوفے میں بھی کسروں کوفے میں دربار سجایا گیا, کوفہ سجایا گیا. ابن زیاد کے سامنے ہم لوگ گئے, وہ منظر نامہ جو شام میں ہوا, کوفے کے بازاروں سے گئے, تماشا دیکھا, لیکن جو شام والوں نے کیا وہ کوفے والوں نے نہیں کیا. تماشا ضرور دیکھا, حیرت سے دیکھے کہ کوفے میں بھی کیا ہوا. بازار تو سجائے انتظام نے, دربار سے وہاں اسی نشری میں سے یہاں دارالمارا میں اور قیدی لائے گئے, لیکن جو وہاں ہوا دربار میں وہ یہاں نہ ہوا. جو بازار شام میں ہوا بازار کوفہ میں نہ ہوا. تماشائی وہاں بھی تماشائی یہاں کا فرق کیا تھا. کہا جب یہاں آئے تھے تو جب کوفے والے صرف دیکھ رہے تھے, لیکن جب شام گئے تو جو شام کا بازار کو زیارت کر کے آئے ہیں, دکانیں آج بھی ویسے ہی ہیں. تو فرق کیا ہے, اس زمانے میں تبدیلیاں ہوتی تھی, آج لائٹ آ گئی, ٹیوب لائٹ بند ہو گئے, وہ دو رویہ دکانیں ہیں, اور دکان کی جو دوسری والی منزل کی چھت ہے اس میں ایک طرف عورتیں بیٹھی ایک طرف مرد بیٹھے, اور جو بازار کا نیچے کا حصہ پورے بازار میں آئینہ بندی کی گئی, اور وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے. ایک طرف جہاں عورتیں تھیں وہ تندور کے انگارے لیے ہوئے تھی, اور ہمارے اوپر وہ انگارے آدھے چلے آدھے مجھے پھینک رہی تھی. ادھر جو مرد ہے وہ پتھر سے ہم سے بات کرتے تھے. عزیز ہو, کوفے میں جب کسی نے بات کرنا چاہی تو ہمیں شیر کہہ کے آواز دی. کبھی جو ہے کسی بیوی سے بات کسی عورت کو کرنا ہوئی تو بیوی کہہ کے بات کی, عمران کہہ کے بات کی, نساء کہہ کے بات کی, تو اگر ڈھونڈ کے دیکھا. لیکن شام میں جب کوئی کسی بیوی سے عورت بات کرنا چاہتی تھی یا کوئی مرد ہم سے بات کرنا چاہتا تھا تو ہمارا نام نہیں لیتا تھا, رجل نہیں کہتا تھا, مسافر نہیں کہتا تھا. وہ پتھر لے کے پہلے مارتا تھا, اگر ڈھونڈ کے دیکھتے تھے تب پوچھ کے وہ ہنستے تھے, اور تب بجانے والی, ناچنے والی, رقص کرنے والی تھی. اللہ امام نے ایک مرتبہ کہا سنو, ارے جب کوئی کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کا پھولوں سے استقبال ہوتا ہے, ہمارا پتھر سے استقبال, صدقے کی کھجوریں, چلتے ہوئے انگارے. جزاکم اللہ خیر جزا. اس کے بعد امام کہتے ہیں سنو, ارے جب کوفے میں گئے تھے ہمارے ساتھ نہ محنت بھی تھی, وہاں کسی نے ہم سے کوئی سوال نہ کیا, لیکن جب شام کے دربار میں گئے تو ایک نے کہا ہماری 4 سال کی ہے کہ اس کو کنیزی میں مار گئے, میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں نے کہا یا اللہ, اتنا تیرے رسول میں یہ کیا بات گیا, کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ چھوٹی سیدہ ہے, یہ صاحبان تطہیر ہے, سیدہ سجاد کو بھیجایا, کا سوچنا بھی نہیں, یہ علی کی موتی ہے, حسین کی لاڈلی ہے, اسے آپ بچی سمجھ کے تو کیا کنیزی میں رکھے گا. ارے مریم و سارا کا ہماری دادی کی کنیز ہے. سید سجاد کہتے ہیں کہ یہ موقع بھی ہوتا اگر امام نہ ہوتا تو مر جاتا, جب جناب سکینہ کی کنیزی میں مارا. اس کو سرداری کو قبول فرما, اس کی توفیقات عطا فرما, حاضرین مجلس کے مجلس کی توفیقات عطا فرما. دنیا میں جہاں شان کے اپنے کرنا حسین کے مقصدار کی جان مال عزت فرما, اس کی حفاظت فرما. فقہاء اہل بیت, علماء اہل بیت, علماء اہل بیت, شورا اہل بیت, مرثیہ خانقاہ, مرثیہ انجمن حضرات کی فرشت بچانے والے, نام حسین پر لنگر پانے والے,